وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 2399 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم صرف دنیا کے دیوانے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے. دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. سامعین اکرام، سورہ شورى آیت نمبر 19. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے جس قدر چاہے روزی دیتا ہے. وہ القوی العزیز، اور وہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. اس کے بارے میں دیکھیں، اصل میں رزق کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی اس کو ہم نے بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے. رزق کے مسئلے کو دیکھیں، رزق کی تقسیم ہو چکی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی قسمت لکھ دی ہے. یعنی اس میں ان کی پیدائش، موت اور رزق وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ کائنات ابھی بنی بھی نہیں تھی. 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کر دی ہے. دیکھیں، اس میں ایک ابتدائی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ پریشانی ہماری رزق کی ہوتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت اللہ رزق دیا ہو، مثال کے طور پہ وہ ہر شخص جو ہے وہ زیادہ کے لیے یعنی زیادہ کی خواہش رکھتا ہے. ساری زندگی ہماری پیسے کے لیے، پیسے کے حصول کے لیے، وہ 3 چیزیں نا، دولت، عزت اور شہرت. انسان دولت بھی چاہتا ہے، شہرت بھی چاہتا ہے، عزت بھی چاہتا ہے. اور یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ اس کا لالچی ہوتا ہے. مجھے دولت بھی ملے، مجھے لوگ پہچانیں، شہرت ہو، تالیاں بجائیں، واہ واہ کریں میری، اور عزت ہو میری معاشرے میں. آپ دیکھ لیں اس کے مظاہر عام طور پہ معاشرے میں
دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن اب یہی عزت، دولت کی خواہش، عزت کی خواہش، شہرت کی خواہش، یہ نفسانی اخلاق رذیلہ ہے، یعنی یہ ہماری خواہش ہوتی ہے، نفس۔ وہ قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جہنم میں سب لوگ چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم بھر چکی ہو؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا کوئی اور ہے؟ اب یہ حل من مزید جو ہے یہ ہمارا یہاں ایک وظیفہ بن گیا ہے، حل من مزید۔ آپ دیکھ لیں ایک کارخانہ ہوتا ہے، وہ چل پڑتا ہے تو وہ مالک جو ہے پھر گروپ آف کمپنیز ایک اور کارخانہ بنا لیتا ہے، ایک اور آئٹم کا، پھر ایک اور آئٹم کا، اور مثالیں موجود ہیں۔ تو وہ پھر گروپ آف کمپنیز بن جاتی ہے۔ ان کے ناموں سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں گروپ آف کمپنیز بنا لیتے ہیں، پھر مختلف کارخانے، مختلف چیزیں بن رہی ہیں، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، پھر جو بھی ہوتا ہے وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہدایت دیکھیں، اصل رزق کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ ایک بات بنیادی طور پہ یہ ہمیں یقین تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار روئے زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ نہ ہو، یعنی سب جانداروں کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے میرے ذمہ ہے۔ تو ایک تو یہ ذرا نوٹ کر لیں، رزق کی تقسیم ہو چکی ہے۔ اصل میں یہ بڑی رکاوٹ ہے، حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہم رزق بڑھانے کے وظیفوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور فیس بک پہ بہت کوئی یعنی بہت قسم کے لوگ ہیں، وہ آپ کو وظائف بتاتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لو تو بس پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور یہ پیسہ جو ہے، دیکھیں جس چیز پر آپ کا یقین ہو، یقین کامل، وہ پھر آپ کی کمزوری بن جاتی ہے۔ پیسہ، دولت آج انسان کی کمزوری ہے، بہت دولت، اور یہ چاہتا ہے بہت دولت، بہت بہت، اب بہت کی پھر کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ مثالیں معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک آیت اور میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور مجھے اندر سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں جو بھی قرآن کی آیات یا جو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کی حالت وہی رہے گی جیسے، یعنی ہم لوگ دیوانے ہو رہے ہیں دنیا کے پیچھے، پھر بھی میری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی ہماری دیوانگی برقرار رہے گی، اتنا تو مجھے تسلی ہے۔ لیکن پھر بھی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری ذمہ داری ہے، اور میں بیان کروں گا۔ اور اپنے لیے بھی دیکھیں، نصیحت ہے، نصیحت میں پہلے اپنے آپ کو کر رہا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے دنیا کی زندگی میں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہاں بھی یہی ہے نا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ابھی ایک اور آیت اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، اس میں بھی اس میں تھوڑا مضمون ہے، وہ وہیں پر میں بیان کروں گا۔ لیکن ابھی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، رزق جو ہے یہ پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے انسان کے لیے، کم از کم۔ ہاں اتنا ہے کہ یہ عالم اسباب ہے،
اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو رزق لکھ دیا ہے اس کے لیے آپ نے کچھ فن حاصل کرنا ہوگا. آپ ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، فنون جسے کہتے ہیں. یہ علم نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے. علم تو قرآن کا ہے. تو آپ یا دکان کر لو، یا کہیں نوکری کر لو، یا کچھ کر لو، یا کچھ کر لو. اسباب کو استعمال کریں گے آپ، پھر جو آپ کے نصیب میں رزق ہوگا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. جو مقرر رزق ہے وہ آپ کو دے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. اسباب کا استعمال یہ شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. گھر بیٹھنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. جو آپ کی قسمت میں ہے، میں خاص طور پہ مردوں سے مخاطب ہوں. عورتوں نے بھی آج کل یعنی خواہش تو سب کی ہوتی ہے، تو پھر جس عورتوں کی خواہش پوری نہیں ہوتی وہ اپنا کچھ بزنس چلا لیتی ہیں. دیکھیں عورتوں کو یہ بات جو ہے واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. عورتوں کو رزق کی ذمہ داری یعنی تلاش رزق کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے. بنیادی طور پہ عورت کا کام گھر کو سنبھالنا ہے. یہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں. آپ کر سکتی ہے عورت تجارت کر سکتی ہے مخصوص حالات میں، جب کہ اس کا کوئی آسرا نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، وہ اکیلی ہو، تو اس کو لو کوئی بات نہیں. اور آج کل جہاں مضمون چل پڑا ہے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ بعض شعبے ایسے ہیں جہاں عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ہمیں، اور نرسز جو ہے عورتوں کے لیے عام طور پہ نرسز ہونی چاہیے. فیمیل پیشنٹس کے لیے فیمیل نرسز ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو کوئی تمیز نہیں ہے. اور بہرحال تو ضرورت کے تحت اسلام اجازت دیتا ہے. مجبوری، دیکھیں مجبوری میں تو آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں جو حرام ہے، تو وہ مجبوری کی بات الگ ہے. میں اس کی جس کا شوہر ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، تندرست ہو، پیسے کما رہا ہو، اب عورت کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ رزق کے بارے میں سوچے، کیونکہ ملے گا وہی جو اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کے لیے مقرر کر دیا ہے. عورت کا میدان جو ہے وہ گھر کا ہوتا ہے. یہ ویسی ایک یعنی باتوں میں بات آ گئی، لیکن آج جو ہے پیسے کی ہوس نے ہمیں پاگل کر دیا ہے. پیسہ چاہیے، پیسہ، دولت چاہیے. اب عورتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ میں اگر شوہر میرا تو کما رہا ہے، لیکن میں اگر کمانا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے میرا رزق بڑھ جائے. خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جو مضمون تھا میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. باقی تفصیلات ہیں وہ میں نہیں جاتا. اچھا، یہ انسان جو ہے یہ دنیا کی لالچ نے اس کو اندھا کر دیا ہے. دنیا کی لالچ، کمانا اور خرچ کرنا یہ اپنی مرضی سے چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کمانے کے جو بھی انداز ہیں، اس میں ہم حرام حلال کا خیال نہیں رکھتے. دکاندار ہے، ایک ریڑھی والا ہے، اس نے پھل خریدے، اس میں کچھ سڑے ہوئے پھل دے، چاہیے یہ تھا کہ سڑے ہوئے پھل وہ الگ کر دیتا، لیکن وہ ہر کلو کے ساتھ 1-2 سیب ڈال دیتا ہے، 1-2 مالٹے سڑے ہوئے ڈال دیتا ہے. وہ اس طریقے سے پھر اپنے یعنی کام نکال رہا ہے. نوکری کوئی کرتا ہے تو وہاں رشوت، کرپشن، آپ کو پتہ ہے عام طور پہ ہمارا یہ رواج ہے. دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے، یہ میں باتیں تو کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بنیادی طور پہ کہہ دوں کہ ہمیں اسلام سے ہمارا کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. اللہ کیا حکم دے رہا ہے، کیا شرائط ہیں، کیا حدود ہیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عورت کے لیے کیا شرائط ہیں، مردوں کے لیے کیا شرائط ہیں، رزق کیسے کمانا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے. یہ تو ایک بنیادی بات ہے جو کہ ہماری گمراہی کی بہت بڑی دلیل ہے. ہم زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں. ہماری پریشانی دنیا کی ہیں، پریشانیاں جو ہیں ہماری دنیا کی ہیں. آخرت کے لیے تیاری ہماری پریشانی نہیں ہے.
یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دیکھیں دو چیزوں کے لیے بیک وقت پریشان نہیں ہوا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی تنگی اور ترشی سے گزاری. اس میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا، اور یعنی امی عائشہ کہتی ہیں، اور 3 دن پیٹ بھر انہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، فاقے ہوتے تھے. ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. فاقہ کر لیں، روٹی نہیں ہے، سالن نہیں ہے، سرکے سے کھا لیں، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں. بہرحال اب یہ دیکھیں، ہمارے باطن کی راہ میں ظاہر رکاوٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مال و دولت کی ہے، پیسہ ہے، رزق ہے. اس کو ہم وہ سمجھ لیتے ہیں. بعض خواتین ہیں، وہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہیں، ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم تو نماز عام طور پہ نماز کا تو ویسے بھی اہتمام نہیں ہوتا، لیکن جو نمازی ہوتی ہیں پہلے سے، جو ٹوٹی پوٹی پڑھتی ہیں، بچے کے بعد پھر وہ بھی ان سے رہ جاتی ہے. پھر جب 2 بچے ہو جائیں، چھوٹے 2 بچے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو بالکل ہی وقت نہیں ملتا. ہمارا مسئلہ نمبر 1 دنیا ہے. ہم دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں، اور دنیا ہی ہمارے لیے اہمیت ہے، دنیا ہی کی اہمیت ہے. یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں فرمایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ زیادہ کی طلب ہے، تکاثر، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، اس کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو. اور جلد تمہیں کلا سوف تعلمون، جلد تمہیں لگ پتہ جائے گا، تم جہنم کو دیکھ لو گے. یعنی یہ بات سورہ تکاثر کی جو ہے نا، پوری آپ سورت پڑھیں نا، یہ پوری ہم پر فٹ آتی ہے. اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ زیادہ اے 2022 کے مسلمانوں، زیادہ کی طلب نے تو تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جلد تمہیں لگ پتہ جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اے دنیا کی وجہ سے آخرت کو بھلانے والوں، آخرت سے غافل ہونے والوں، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور پھر تم آنکھوں کے سامنے اسے دیکھ لو گے، یقین آ جائے گا. پھر اس دن تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دین ہمارا کوئی مسئلہ ہے نہیں. اللہ نے میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، قرآن کیوں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور مجھے کس لیے بنایا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. پھر آخرت پہ تو ہمارا بالکل ہی یقین نہیں ہے. یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن ہے ایسا. بہرحال میں رزق کی بات کر رہا ہوں. رزق کی آیت ہے نا، لطیف بعبادہ. اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. عبادہ، تو اس سے بس ایک جملہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، باریک بین ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. تو یہ اچھا، ایک آیت میں آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی آگے چل کے آیت نمبر 27 ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ.
اور اگر اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا، بلو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر اللہ تعالیٰ سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ لبغوا فی الارض، تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان پر برپا کر دیتے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، بلکہ وہ ایک حساب سے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ نازل کرتا ہے، بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے، کیوں؟ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری آیاتیں میں پڑھ تو رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس مضامین میں۔ قرآن کو ہم دل سے سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کان لگا کر سننا بھی نہیں چاہتے، کان یعنی دل اور سارا دھیان جب سارا آپ کا اس طرف ہو تو ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ یعنی خاص توجہ نہیں ہے، ایک روایت ہے درس سننے کی یا قرآن سننے کی یا قرآن پڑھنے کی، تلاوت بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے معنی کو تو آپ معنی اگر آپ جانتے بھی ہیں تو اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، یہ بھی بات ہے نا، یعنی اپنے لیے سمجھنا۔ تو ان تسمع الا من یؤمن بآیات ربنا فهم مسلمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم تو سنا سکتے ہو ان لوگوں کو جو میری احکامات پر یقین رکھتا ہے اور اس نے سر جھکایا ہوا ہے، ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے۔ پر رزق کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے راستے میں، ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بت مطلب آپ نے دکان کو بت بنا لیا، یا آپ جو کر رہے ہیں آپ کے پاس اسکل ہے اس کو آپ نے بت بنا لیا، یا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی طاقت دے دی ہے اس کو آپ نے اپنا بت بنا لیا۔ ہمیں اپنے ذرائع جو آمدن کے ذرائع ہیں اس پر بھروسہ ہے، یہ کارخانہ مجھے کچھ دے دے گا، یا میری یہ تجربہ، یا میرے پاس جو اسکل ہے، یا یہ دکان ہے، یا یہ نوکری ہے۔ عام طور پہ دیکھیں سارا ماحول جو ہے وہ ایک غفلت کا ماحول ہے، آج کا مسلمان غافل ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے شروع میں فرمایا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غافل ہے، انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ اللہ لطیف بعبادہ، دیکھیں ساری اگر آپ دیکھیں تو وہ ہم پر فٹ ہوتی ہیں، جو کافرانہ روش ہے، جو مشرکانہ روش ہے، جو منافقانہ روش ہے، وہ ہم میں موجود ہیں، تمام ہم میں موجود ہیں، کافرانہ روش، مشرکانہ روش اور منافقانہ روش۔ یہ منافقانہ روش نہ ہوتی نا، یعنی ہم اگر مسلمان نہ ہوتے تو ہمیں کچھ کم عذاب ہوتا، لیکن ادھر ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمانی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی دین کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے پر ہم اصرار کر رہے ہیں۔ دیکھیں دین مکمل اطاعت کا نام ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ لیکن ہم دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم دیکھیں ایک روش تو ہماری بالکل یعنی اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے، اور اللہ کے قرآن میں ہم اپنے لیے ہدایت نہیں تلاش کرتے، نہ نبی کے طریقے میں ہم اپنے لیے کوئی ہدایت تلاش کرتے ہیں، تو مسئلہ پھر جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔
اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جس قدر چاہے جسے رزق دے، اور وہ بڑا طاقتور ہے، زبردست ہے۔ ایک بات میں ضمنی طور پہ آپ کو کروں کہ دیکھیں، آج نپت اللہ رزق تو یعنی تقسیم تو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرمایا نا کہ اگر میں اس کو فراخ کر دوں، بسط اللہ الرزق، آیت نمبر 26 میں ابھی ہم پڑھیں گے، تو بغاوت، اچھا بغاوت کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جو باغی ہو گئے اللہ سے وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ آج کا مسلمان باغی ہے، یہ اللہ کی سامنے یعنی اپنا سر اطاعت کے لیے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو سجدہ مطلوب ہے یہ وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مسئلہ جو ہے وہ پھر بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا میری باتوں کو رد کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم نے تو قرآن کو رد کر دیا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قرآن کو ہم رد کر چکے ہیں اور اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ رزق کی ہم فراخی چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یا اللہ میرا رزق فراخ کر دے، یا اللہ فراخ کر دے، یا اللہ، پھر وظیفے پڑھتے ہیں، مختلف وظائف ہیں، پھر ہمیں بعض فیس بک کی مشائخ جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، بعض ویسے ہی یعنی دیکھیں جو بکتا ہے وہی لوگ دیکھتے ہیں۔ رزق کی فراخی کا وظیفہ آپ فیس بک پہ ایک پوسٹ بنا لینا، آنن فانن لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، چاہے ان کا رزق وہی رہے جو اللہ تعالیٰ نے دینا چاہے، لیکن ہم بھوکے ہیں، خوار ہیں، ہم بھوکے ہیں، لالچی ہیں۔ اور لالچی کتا، جو قرآن میں بھی اس کی مثال بیان کی گئی ہے، وہ لالچی کتے کی ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ زمین پر اتر آیا اور اس نے خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ اس کی مثال اب کتے کی سی ہے، وہ ہانپتا رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے۔ کتے کی ایک خاصیت ہے ہانپنا۔ تو بہرحال اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ آخری جملہ یہی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں پریشانی جو ہے رزق کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی جتنا ہم نے اس فکر کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، پھر دیکھیں آپ کو اپنے بچوں کا بھی فکر ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوگا بڑا ہو کے، اس کو بڑا گدھا بناؤں گا میں، پیسے زیادہ کمائے، اس کو ڈاکٹر، فزیشین، یہ وہ، پھر کلینک بنا کے دوں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ سارے آپ کے منصوبے ہیں۔ دیکھیں اگر آخر ہم اللہ والے ہوتے تو یہ سارے کام جائز ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، دنیا کے لیڈر بن جائے، آپ کو پھر لیڈر کہا جائے گا۔ ہمارے خلفائے راشدین مومنین کے امام تھے، لیڈر تھے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، قرآن کی دعا ہے ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ لیکن جب آخرت بھول جائیں تو پھر یہ سب لالچی پن ہے، اور اس کو ذرا محفوظ کریں، محسوس کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے جس قدر چاہے روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوی العزیز. خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور والا اور زبردست ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.